الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا وشفیعنا وحبیبنا ورحیمنا وکریمنا ومعیننا ومغیثنا ومأوانا وملجانا سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته وسائر أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آواز بلند پڑھیں بھئی یہ ساؤنڈ تھوڑا سا ٹھیک کرنے سے نہ ہو کسر سی نہ ہو بس آواز ہوتی ہے صلاۃ و سلام پڑھیں آپ نے کافی نعرے بھی لگا لیے اور شاہ صاحب نے آپ کو کافی جگہ لیا ہے میرا خیال میں آپ تھک گئے ہیں تو میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا صلاۃ و سلام پڑھیں بس پھر نعرے کی جو ضرورت نہیں ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مل کے پڑھیں ساڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین نہایت ہی واجب الاحترام ذی احتشام میرے مشفق و مہربان محقق الاثر حضرت قبلہ پروفیسر حافظ سخی احمد خان صاحب زیدہ میتو دیگر مہمانان گرامی اور میرے نہایت ہی محترم و مکرم سامعین حضرات، قبل اس کے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، میں ناچیز حقیر اور ایک ادنا سا
آقا حسین کا غلام برادر مکرم نے نقیب محفل جو تھے جو کچھ کہا ہے، واللہ بخدا میں ایک لفظ کے قابل نہیں، معذرت خاص آپ محسوس نہیں کیجیے گا، اور نہ ہمیں کسی ٹائٹل کی ضرورت ہے، ہمیں بس ایک ٹائٹل کافی ہے کہ ہم آقا کی آل کے نوکر ہیں۔ اس سے بڑا کائنات میں کوئی ٹائٹل نہیں، نہ اس سے بڑا ہمیں کوئی ٹائٹل چاہیے۔ آج کل یہ جبے اور کبے والے جو حضرات ہیں، انہوں نے جو دین کا چہرہ مسخ کر دیا ہے، اب تو ڈر لگتا ہے مولانا کہہ رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 2 مقامات سے میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ بالحاتمیل میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ کافی دیر سے آپ لوگ سماعت کر رہے ہیں، لیکن یقین کریں آپ کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی بارگاہ حسینیت میں اور بارگاہ مصطفیت میں لکھی جائے گی، اور یقین جانے کوئی مجھ سے تو پوچھے اس سے بڑی بخشش کی ضمانت کوئی نہیں۔ سامعین مکرم، رب کائنات فرماتا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا کہ کسی بری بات کو ظاہر کیا جائے، کسی ناپسندیدہ بات کو ظاہر کیا جائے، الا من ظلم، ہاں مگر اس کے لیے جائز ہے جس پر ظلم کیا گیا۔ جو یوں سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت قطعی طور پر کسی سخت بات کا، نازیبا بات کا، اس بات کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دیتا، مگر اسے حق حاصل ہے کہ ایسی بات کرے جس پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے، جس پر مصائب اور آلام کے بادل برسے ہوئے، مگر یاد رکھیں اس کو اجازت ہے، یا اس سے کسی پیار کرنے والے کو اجازت ہے کہ ایسا ذکر کرے کہ جس کے جوان بھائی کے بازو کٹے ہوئے، جس کے جوان بیٹے کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، جس کے معصوم بیٹے کے حلق میں تیر پیوست کیے گئے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مولوی واقعہ کربلا بیان کرنے سے ڈرتے کیوں؟ اہل سنت کو موت کیا پڑ گئی ہے کہ انہیں واقعہ کربلا بھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اسے اجازت ہے جس پر ظلم کیا گیا، مگر یاد رکھیں فرمایا ساتھ، یہ میرے مسلک کی اور میں اپنے عقیدہ کی بات کر رہا ہوں، ہم کوئی چیز اضافہ بھی نہیں کرتے دوسرے لوگوں کی طرح، اس لیے کہ آگے فرمایا وَقَالَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، ہاں اتنا بیان کرو جتنا کیا گیا، جتنا واقعہ رونما ہوا ہے اتنا بیان کرو، جو اس میں جھوٹ شامل کرے گا پھر وہ خود ظالم بن جائے گا، جو اس میں جھوٹ شامل کرے گا وہ پھر مظلوم کی بجائے خود ظالم بن جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے کہ اللہ صرف مخلوقات کے اس ظلم کی داستان نہیں سن رہی، صرف انسان ظلم کی داستان نہیں پڑھ رہے،
اللہ بھی تمہارے اس ظلم کی داستان کو سن رہا ہے، بیان کرو۔ ظلم کی داستان کو اللہ بھی سن رہا ہے، بیان کرو۔ سمیع علیمہ، اور اللہ بہتر علم رکھتا ہے۔ میں دوسری آیت کریمہ کا سامنا لے کر آگے چلوں گا۔ قرآن کہتا ہے اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ ان تکون لہ جنت من نخیل وَأَعْنَابٍ؟ تیار ہو نا ذکر حسین سنان واسطے؟ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ ان تکون لہ جنت من نخیل وَأَعْنَابٍ، اس کا ایک باغ ہو، ایک چمن ہو جس میں کھجور کے درخت ہوں اور انگور کی بیلیں تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے آبشاریں چلتی ہیں، اس باغ کے نیچے پانی کا بہترین انتظام ہو، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس باغ میں پھر ہر قسم کے پھولدار اور پھولدار پودے ہوں۔ نبی آپ کی سمجھے، لہو فیہا من کل الثمرات، ہر قسم کے پھولدار اور پھولدار پودے ہوں۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اس باغ کو سینچتے سینچتے، اس چمن کی نگرانی کرتے کرتے، اس باغیچے کو سنبھالتے، اس باغیچے کی خدمت کرتے کرتے اس کا مالک بوڑھا ہو گیا۔ وہ مالی بوڑھا ہو جائے جو باغ کو سینچ رہا ہے، باغ کی خدمت کرتے کرتے مالی بوڑھا ہو جائے۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، میرے خیال میں سمجھے نہیں۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ ان تکون لہ جنت من نخیل وَأَعْنَابٍ، کہ کسی کا ایک باغ ہو، اس کے اندر کھجور کے درخت ہوں اور انگور کی بیلیں ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس باغ میں کوئی پودا 18 سال کا ہو، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور کوئی نوخیز کونپل 6 ماہ کی ہو۔ فَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس چمن کو پالنے والا، اس چمن کو سیراب کرنے والا، اس چمن کی خدمت کرنے والا، اس چمن کو سینچنے والا، اس چمن کو پالتے 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 53 سال کا بوڑھا ہو جائے۔ 53 سال اس کی عمر ہو جائے، اب بھی نہیں سمجھے۔ تم اس موسم میں بیٹھے ہو، یہ بہار کا نہیں، خزاں کا موسم ہے، یہ شادیوں کا مہینہ نہیں، یہ سوگ کا مہینہ محرم ہے، اور ذکر حسین ہو رہا ہے۔ وہ باغ کا مالی جس کے باغ کا کوئی پودا 18 سال کا ہو، کوئی نوخیز کلی 6 مہینے کی ہو، اور اس چمن کا مالک اس کی خدمت کرتے کرتے 53 سال کا بوڑھا ہو جائے، تو کیا ہو؟ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، پھر ایک ہوا کی آندھی چلے یا ظلم کی آندھی چلے، فِيهِ نَارٌ، اس ظلم کی آندھی میں آگ بھی ہو، فَاحْتَرَقَتْ، اور وہ آگ برسانے والی آندھی 18 سال کے پودے کو بھی جلا دے، 6 سال کی نوخیز کو
کیا گزرے گی اس 53 سال کے بوڑھے مالی پر کربلا کے میدان میں جس کا نام حسین ہے. میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کروں گا. رب کائنات نے کیا تک کے لیے چیلنج دے دیا قرآن میں. ہے کوئی ایسا کسی چمن کا مالی, ہے کوئی ایسا کسی باغ کا مالک جو یہ پسند کرے کہ باغ کے پیروں پاؤں کو سینٹا سینٹا خدمت کرتا کرتا وہ بوڑھا ہو جائے اور پھر اس کے 18 سال کے پودوں اور 6 سال کی نوخیز کلیوں کو آگ کے طوفان کے ساتھ مشق دیا جائے, اپنا چمن لائے, اپنا چمن لائے. رب نے فرمایا مولویوں کی طرح نہیں کہ کھانے پینے کے لیے اپنے بیٹے, جہاد کے لیے دوسروں کو تبلیغ. اپنا چمن لائے. کون ہے قبلہ؟ مجھے عرض کرنے دیجئے. میرا اپنا ضمیر ہے, جس کا جی چاہے سنے, جس کا جی چاہے نہ سنے. یہ آواز صحابہ کرام نے بھی سنی. سیدنا صدیق کے اوپر سے لے کر ہر صحابی نے یہ آواز سنی. ہر ایک کی اپنی اپنی عظمت ہے, مگر سب خاموش ہیں. حسین کھڑا ہوتا ہے, حسین کھڑا ہوتا ہے. حسین کہتا ہے میں حاضر ہوں. یہ ایک امتحان ہے, ایک آزمائش ہے. اور حسین کا خاندان کیسا ہے یار؟ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے کر, شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے کر ہے. اصل میں رنگ علی اور کسی میں بوئے رسول. تو آواز آتی ہے کوئی ہے باغ کا مالی جو اپنا سارا چمن لے کے آ جائے. قبلہ سلطان العارفین کی ایک ربائی مجھے یاد آئی, اسی آیا کا ترجمہ. عاشق حقیقی او ہو جیڑا, عاشق حقیقی وہی جیڑا قتل مشہور دے مننے ہوں. نہیں سمجھے تو پنجابی کی سمجھ نہیں آنی تو پتہ ذکر حسین باغ جلانے کے لیے حسین حاضر ہے. پر عاشق حقیقی وہی جیڑا قتل مشہور دے مننے ہوں. عشق نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے, عشق نہ چھوڑے. میں کربلا کا سارا منظر پیش کرتا ہوں. عشق نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے, توڑے سیر تلوار کھنے ہوں. عشق نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے, ہمیں سیر تلوار کھنے ہوں. عاشق حقیقی وہی جڑا قتل مشہور دے مننے ہوں. عشق نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے, توڑے سیر تلواروں کھنے ہوں. عاشق سوئی سچا عاشق سوئی باہو, یا سچا عشق حسین دا باہو. سر دیوے راز نہ بننے ہوں. سچا عشق حسین دا باہو, جیڑا سر دیوے راز نہ بننے ہوں. یہ تو بل ویکھے یہ آ گیا تیسرا, یہ تو بل ویکھے راز وحیدہ, یہ تو بل ویکھے راز وحیدہ. لکے اسے بننے ہوں پر عشق سچا عشق حسین دا باہو, جڑا سر دے پر راز نہ بننے ہوں. امام علی مقام نے عرض کی مولا
حسین اور اس کا خانوادہ حاضر ہے۔ اور قبلہ مجھے بات یاد آ گئی، میں آج اپنی مرضی کی تقریر کرنی ہے۔ یہ حسین ہے نا، علی کا بیٹا ہے، مصطفیٰ کا خاص، بھلا اتنی جرات کسی میں کہا؟ میدان میں کھڑا ہوا ہے قربانی کے لیے تو حسین کھڑا ہوا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، تو حسین کون ہے؟ حسین کی شجاعت بیان کرنے لگا۔ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دمشق میں سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام و امام حسین علیہ السلام تشریف لے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ادھورا رہ جائے گا، میں نعرے دوادی نہیں۔ تشریف لے گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت امیر معاویہ نے 2 لاکھ درہم یا دینار حضرت امام حسن کو پیش کیا اور 2 لاکھ درہم و دینار امام حسین کو پیش کیا۔ اب قبلہ ایک لطیف سا جملہ ہے صرف آپ کے لیے۔ حضرت امیر معاویہ کی طبیعت بادشاہانہ تھی نا، تو کہنے لگے حسن، امام حسن سے فرمایا امام حسن، یہ میں نے جو 2 لاکھ درہم و دینار تمہیں دیے اور 2 لاکھ درہم و دینار امام حسین کو دیے ہیں، میں نے اتنا نذرانہ کبھی کسی کو نہیں دیا۔ اتنا نذرانہ کبھی کسی کو نہیں دیا۔ امام حسن پاک چونکہ مصلح امت تھے، خاموش رہے، خاموش رہے، پر امام حسین بول پڑا۔ حسین بول پڑا، فرمایا امیر معاویہ اگر اتنا نذرانہ کسی کو نہیں دیا تو ہمارے جیسا کوئی تیرے پاس آیا؟ اگر نہیں جا سکتی میری محفل بولنا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتانا کوئی ایسا آیا ہے جس کا بابا علی ہو، جس کا نانا مصطفیٰ ہو، جس کی ماں زہرا ہو؟ اگر کوئی ایسا آیا ہے اور اگر کوئی ایسا نہیں آیا تو یاد رکھ، سن لے، ہم تو وہ ہیں کہ ہم پر کائنات دل و جان نچھاور کرتی ہے۔ سونو کی ہو گیا؟ یہ علی کا بیٹا ہے نا حسین، میرا اپنا مزاج ہے، مولوی کو اچھا نہ لگے، علی کا بیٹا ہے، یہ شام، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے جس نے شام کے بازار میں یزید کے سامنے قرآن کی تلاوت اور دمشق سے دربار میں امیر معاویہ کے سامنے، یہ خاندانی خون ہے، میرے پاس لفظ نہیں۔ اگر ایک پنجابی کی گل کر سکتا تھا، سن لے اچھا ثابت حسین صاحب کی بار کے عرض کرنے لگا، اے علی دا پتر نے، اے پیڑے کی بولن والے نے، اندر بیٹھ کے سائشن کرن والے نہیں۔ اے علی دا پتر نے پیڑے کی بول دے نے۔ حسین کہتے ہیں ہم کوئی فتوہ نہ دے جس طرح بڑی عجیب حرکات مولویوں کو سننے کو ملتی۔ اچھا جی، جب حضرت امام حسن نے آگئی بات یہ بھی کر سکتا، دل کو فتوہ ہی لگے گا کہ امام حسن مجتبی نے جب حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی تو گویا امیر معاویہ امام حسن کے منہ سے، یہ بھی ہمیں سننے کو ملتا ہے، یہ بھی جنانے کو وہ جاہل ذرا پڑھو سے جب امام حسن نے بیعت کی تھی آتینا بیتنا لکن، اے امیر معاویہ یاد رکھ حسن تجھے بیعت ادا کر، حسن تجھے بیعت ادا کر رہا ہے، سنیا تھا پھر میں مر گئے ہو۔ کسی نے سنیت کا ٹھیکہ لے آئے،
حسین وہ ہے، ہائے ہائے حسین وہ ہے، اچھے سڑے ہوئے ہیں سب محرم بھائی، حسین وہ ہے۔ میرے آقا کو کتنا پیار ہے۔ ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر بھی ساتھ تھے۔ صدیق اکبر وہ ہستی ہے جہاں تعارف کرانے کی لوڑ نہیں۔ صدیق اکبر ساتھ تھے۔ آقا مدینہ کی گلی میں جا رہے ہیں، کچھ صحابہ اور بھی ساتھ تھے۔ تو میرے آقا نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ مدینہ کی گلی کے ایک کونے میں بیٹھا ہے، مٹی سے کھیل رہا ہے۔ اس نے اپنے چہرے پہ مٹی مری ہوئی ہے، کپڑوں پہ مٹی مری ہوئی ہے، سر جو ہے وہ گرد آلود ہے، سارا جسم مٹی میں گرد آلود ہے، بچہ ہے مٹی کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ میرے آقا نے جب اس بچے کو دیکھا تو آقا رک گئے، مصطفیٰ کے قدم رک گئے۔ مجھے کہنے دیجئے مصطفیٰ کے قدم کیا رکے، نبوت رک گئے۔ آقا نے یوں اس بچے کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، اس بچے کی پیشانی چومی، پھر اس کے ہاتھ چومے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا اگر اتنا ہی اس بچے سے پیار کرنا تھا تو ہمیں حکم دیتے، ہم اسے گھر لے جاتے، نہلا کے، کپڑے نئے پہنا کے، خوشبو لگا کے لاتے، پھر آپ اپنے جسم نازنی سے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تجھے پتہ نہیں کہ اس بچے سے مجھے کتنا پیار ہے؟ اگلی گل سنو گے تو تمہیں پتہ لگے گا کہ مجھے اس بچے سے کتنا پیار ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ، اس پیار کی وجہ پوچھ سکتا ہوں کہ مٹی گھٹا ہے جسم پر نہیں دیکھا، اس کی پیشانی چومتے ہیں، اس کے ہاتھ چومتے ہیں، اس کو اپنے سینے سے لگایا ہے۔ آئے ہائے، جن کے پاؤں کے تلووں کے بوسے رب کا عرش ہے، اور مٹی پہ کھیلنے والے کتے کے عرض کی آقا وجہ کیا ہے؟ فرمایا ابو بکر ایک دن میں نے دیکھا کہ میرا حسین گلی میں جا رہا تھا، آگے آگے میرا حسین جا رہا تھا، پیچھے پیچھے یہ بچہ جا رہا تھا، جہاں سے میرا حسین قدم اٹھاتا تھا یہ بچہ وہاں سے مٹی اٹھا کے کبھی اپنے جسم میں بنتا تھا، کبھی اپنے سر میں بنتا تھا۔ تو مجھے اس بچے کی ادا اتنی پسند آئی کہ آج میں نے اسے اٹھا یہ ایک دن کا واقعہ نہیں، یہ 2 دن کا واقعہ نہیں، یہ 1 مہینے کا واقعہ ہے۔ گردش لیل و نہار چلتی رہی، دن رات گزرتے رہے۔ ایک دن آقا حسین نکلے، پلٹ کے دیکھا بچہ نہیں آیا۔ بھی اگر عشق اور محبت کامل ہو گئے تو محبوب پلٹ کے دیکھ لیتا ہے۔ دیکھا بچہ نہیں آیا۔ سیرت کی کتابوں میں ہے آقا حسین نے اس گلی میں 5 چکر لگائے،